بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاری فہیم احمد قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آسان اردو SBL۔ دوستو میں ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت سب سے زیادہ ٹرینڈنگ میں جو چل رہا ہے وہ عائشہ کا معاملہ چل رہا ہے۔ عائشہ نے ایک ویڈیو بنا کر پہلے اپنے شوہر کو اور اپنے گھر والوں کو آگاہ کیا اور پھر ایک ندی کے اندر چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ یہ اس ٹاپک پر ایک نہیں سینکڑوں ویڈیو یوٹیوب پر آ چکی ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے نالج کے مطابق اپنے اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے۔ کوئی دہیج کے اوپر بات کرتا ہے، کوئی عائشہ کو برا کہہ رہا ہے، کوئی اس کے شوہر کو برا کہہ رہا ہے۔ آج میں انہی چند باتوں کے اوپر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا کہ جہیز کیا چیز ہے، عائشہ نے اچھا کیا کہ غلط کیا، اور اب ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو انہی چند باتوں کے اوپر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا، تو بنے رہیے ہمارے ویڈیو میں آخر تک۔ اور دوستو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ہی آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں، ورنہ نہ کریں۔ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں شروع کرتا ہوں۔ تو محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عائشہ کا معاملہ سب سے زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے۔ اس اللہ کی بندی نے ایک ویڈیو بنائی اور ایک ویڈیو بنانے کے بعد میں اپنے شوہر کو آگاہ کیا اور شوہر کو آگاہ کیا، پھر اس کے بعد میں والدین کو آگاہ کیا، پھر والدین سے کال پر بات کی۔ اس کی ساری کالز، اس کی ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پر ایک نہیں بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہی ہیں، آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ تو دوستو عائشہ نے جو کیا، کیا اس نے صحیح کیا؟ دوستو عائشہ نے اپنی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنے شوہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو قدم اٹھایا، اللہ اعلم کہ اس نے اچھا کیا کہ غلط کیا، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا، اس کے سامنے کیا پریشانی پیش آئی تھی، یہ ساری باتیں ہم صرف اپنے دماغ سے سوچ سکتے ہیں اور اس پر افسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر دینی اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے سوچیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو عائشہ کے اوپر جو حالات آئے، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے اچھا کیا۔ اللہ اس کی مغفرت کرے اور اس کے درجے بلند کرے۔ اب تو ہم اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے دوستو کہ جہیز کی لعنت سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں لڑکے والے جہیز مانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں لڑکی والے دینے کی بھی تو کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر میں کھلے ہوئے الفاظ میں آپ کے سامنے ایک بات بول دوں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ جہاں لڑکے والے جہیز کی مانگ کرتے ہیں وہیں لڑکی والے بھی تو دیتے ہیں۔ اور میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے بہت جگہ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کے جہیز کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ فلانی چیز لے لو، اس کے کام آئے گی، یہ چیز لے کر رکھ لو، اس کے دینے کے کام آئے گی، یہ برتن اس کے دینے کے کام آئیں گے۔ تو محترم ناظرین، ہمیں اپنے معاشرے میں اس چیز کی تبدیلی لانے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم جہیز کی لعنت سے دور رہیں، سادہ نکاح کریں اور سنت کے مطابق کریں۔ اب عائشہ کا معاملہ دیکھتے ہوئے اور جہیز کی لعنت کو دیکھتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں دوستو یہی بنتی ہیں کہ ہم جہیز کی لعنت سے پرہیز کریں اور جہاں لڑکے والے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں اپنی لڑکیوں کا رشتہ ہی نہ کریں۔ اور میں لڑکی والوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ بھی لڑکیوں کو دینے سے پرہیز کریں اور ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی نظام کو قائم کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، جہاں پر یہ مشاہدہ ہو، جہاں پر یہ معاہدہ ہو اور جہاں پر یہ طے ہو جائے کہ ہاں اگر آپ جہیز نہ لیں گے تو ہی ہم اپنی لڑکی کا رشتہ آپ کے لڑکے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح لڑکے والے بھی یہ طے کریں کہ بھائی ہم آپ کی لڑکی سے اپنے لڑکے کا رشتہ طے تو کر لیں گے لیکن ہم جہیز کا ایک پھوٹی کوڑی نہیں لیں گے۔ تو پھر کہیں جا کر یہ جہیز کی لعنت سے ہمارے معاشرے کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن محترم دوستو، ہوتا اس کے بالکل اپوزٹ ہے، ہوتا اس کے بالکل الٹا ہے۔ جہاں پر جہیز کی لعنت کو ہم برا سمجھتے ہیں اور
رشتہ داروں میں اور معاشرے میں جہیز کو برا سمجھتے ہیں، لیکن کھلم کھلا بڑے شان و شوقت سے اور بڑی شان سے، بڑے نشو نما کر کے اور بڑی نمائش کر کے جہیز کو دیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ اور بعض جگہ تو میں نے خود مشاہدہ کیا کہ شادی ہالوں میں اس طرح جہیز کو سجانے والے آتے ہیں کہ سجانے والے ہی جہیز کے سجانے والے الگ ایک پارٹی ہوتی ہے، اور وہ ہزاروں روپیہ صرف جہیز کے سجانے کا لیتی ہے کہ یہ پلیٹیں یہاں لگیں گی، یہ کٹوریاں یہاں لگیں گی، یہ اس طرح یہاں لگے گا۔ وہ صرف جہیز کو سجانے کے ہی پیسے لیتے ہیں۔ جہیز دینا تو بہت بڑی بات ہو گئی، صرف جہیز کو سجانے کے ہی وہ لوگ ہزاروں روپیہ لے جاتے ہیں، اور یہاں لڑکی والا بڑی خوشی سے، بڑے شان سے واہ 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 کرتے ہوئے جہیز دیتا بھی ہے اور جہیز کو سجوانے کے پیسے بھی دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اور جب برائی اتنی جلدی نہیں پھیلتی، جتنی جلدی برائی پھیل جاتی ہے اتنی جلدی اچھائی نہیں پھیلتی۔ اچھائی کو پھیلانے میں اور برائی کو روکنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ اسی طرح دھیرے دھیرے کر کے ہم کو جہیز کی لعنت سے دور ہونا چاہیے۔ اور دوستو محترم ناظرین، میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میری اس بات سے سہمت ہیں تو آپ کمنٹس کر کے مجھ سے کچھ سوال پوچھیں، یا اپنی رائے، یا سہمت ہیں تو اپنی رائے پیش کریں۔ اور ایسے ہی نالجیبل ویڈیو پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں، پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔